الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ کتاب الطہارہ ہے۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندہ جانور میں سے جو کچھ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زندہ جانور ہے، اس میں سے آپ نے اگر وہ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، آپ نے اس سے کوئی گوشت، کوئی ٹکڑا اس کے جسم سے کاٹ لیا تو اس ٹکڑے کا حکم اس کے مردار کا حکم ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک قاعدے کے ذریعے سے سمجھایا۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس قاعدے کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندہ جانور سے جو گوشت یا اس کے جسم کا جو حصہ کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے تو وہ حصہ جو ہے اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم اس جانور کے مردار کی طرح ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کا مردار ہمارے لیے حرام ہے اور وہ مردار ناپاک ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا مردار حرام تو ہے لیکن وہ مردار ناپاک نہیں ہے، جیسے انسان کا گوشت، انسان اگر مر جائے تو انسان کا جو مردار ہے اس سے آپ گوشت کھا نہیں سکتے، لیکن کیا انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اور کچھ مردار ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے حلال بھی قرار دیا ہے اور پاک بھی قرار دیا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک زندہ جانور کے جسم سے اگر آپ کچھ کاٹتے ہیں، کوئی گوشت کا ٹکڑا کاٹتے ہیں، تو اس گوشت کا ٹکڑا جو آپ نے کاٹ لیا ہے اس کا حکم بالکل وہی ہوگا جو اس جانور کے مردار کا حکم ہوگا۔ اب اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس جانور کا مردار حلال اور پاک ہوتا ہو، کوئی جانور ایسا ہو جس کا مردار یعنی جو خود بخود مر جائے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو حلال بھی قرار دیا ہو اور پاک بھی قرار دیا ہو، تو ہم اس زندہ جانور کے جسم سے کچھ اگر حصہ کاٹ لیں گے وہ ٹکڑا بھی حلال ہوگا اور پاک ہوگا۔ جیسے مچھلی اور ٹڈی، ان دونوں جانوروں کو شریعت نے اس کے مردار کو بھی حلال قرار دیا ہے اور پاک قرار دیا ہے۔ لہذا زندہ مچھلی کے جسم سے اگر آپ کوئی حصہ کاٹ لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا حکم وہی ہوگا جو مردار مچھلی کا ہوگا، اور مردار مچھلی پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، تو اس کے جسم سے کاٹے ہوئے اس ٹکڑے کا حکم پاک بھی ہوگا اور حلال بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کسی ایسے جانور کے جسم سے گوشت کا کوئی ٹکڑا کاٹا ہے کہ جس کا مردار حرام اور نجس ہوتا ہے، مثال کے طور پہ گائے اور بکری وغیرہ، گائے اور بکری کو جب آپ ذبح کریں تو آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اگر گائے اور بکری خود بخود مر جائے ذبح کیے بغیر تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مردار ہے، اور وہ جو مردار ہے وہ مردار حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ تو اگر زندہ جانور، زندہ گائے اور زندہ بکری یا زندہ دمبا یا زندہ اونٹ کے جسم سے ہم کوئی ٹکڑا کاٹ لیں تو ایسی صورت میں اس ٹکڑے کا حکم کیا ہوگا؟ بالکل اس کے مردار کی طرح۔ اور ان تمام جانوروں کا مردار حرام بھی ہوتا ہے اور ناپاک بھی ہوتا ہے، تو اس ٹکڑے کا حکم بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا اور ناپاک ہوگا۔ اسی طریقے پر اگر جس جانور کے جسم سے ہم نے وہ ٹکڑا کاٹا ہے اس جانور کا مردار حرام تو ہو لیکن پاک ہو، اس جانور کا مردار حرام ہو لیکن پاک ہو، جیسے انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا جسم پاک ہوتا ہے، لیکن کیا اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے؟ حرام ہے۔ تو اگر زندہ انسان کے جسم سے کسی نے کوئی گوشت کاٹ لیا ہے تو اس گوشت کا کھانا حرام ہے، لیکن وہ گوشت ناپاک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے حدیث کے اندر کہ ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہی میت، کہ
زندہ جانور کے جسم سے جو ٹکڑا کاٹ لیا جائے اس کا حکم اس جانور کے مردار کے حکم کی طرح ہوگا۔ یہ اسی تفصیل کے ساتھ آپ اس مسئلے کو سمجھیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو بات بنیادی طور پہ معلوم ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس غلطی کے شکار بھی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، عرب کی تو یہ عادت تھی کہ وہ جب صحرا میں ہوتے تھے تو اونٹ کے کوہان کو چیر کر کے اس میں سے خون پی جایا کرتے تھے اور اس کے گوشت کو کھا لیا کرتے۔ زندہ اونٹ کے کوہان میں جو گوشت ہوتا ہے نا، اس کو وہ کاٹ کر کے کھا لیا کرتے اور اس کا خون پی جایا کرتے تھے۔ اور اونٹ کا مردار کیا ہوتا ہے، حرام اور نجس ہوتا ہے۔ اونٹ اگر خود بخود مر جائے تو وہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، لہذا شریعت نے یہ کہا کہ آپ زندہ جانور کے، ایسے جانور جس کا مردار حرام اور نجس ہوتا ہے، اس جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر کے نہیں کھا سکتے۔ اور ہمارے معاشرے میں دمبا آپ جانتے ہیں، تو دمبا کی چٹی بعض لوگ کاٹ لیتے ہیں، دمبے کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹ کر کے پکا کے کھا جاتے ہیں اور پھر وہاں دوسرا گوشت نکل آتا ہے۔ تو ان کا کیا یہ عمل درست ہے؟ ہم کہیں گے درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے زندہ دمبا کے چٹی کو جو کاٹ لیا ہے وہ گوشت، اس گوشت کا وہی حکم ہے جو مرے ہوئے، خود بخود مرے ہوئے دمبے کا ہے۔ دمبا اگر خود بخود مر جائے، کہیں سے جم مار کر کے دمبا مر گیا، تو وہ مردار ہے اور وہ حرام ہے اور وہ ناپاک ہے۔ تو آپ نے زندہ دمبے کے جو چٹی کو کاٹ لیا ہے، اس کے پچھلے حصے کو کاٹ لیا ہے، گوشت کو، یہ گوشت حرام بھی ہے اور ناپاک بھی۔ اس غلطی کے عام طور سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ شکار ہوتے ہیں، لہذا انہیں اپنی غلطی درست کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔